الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبق نمبر 2. اس سبق میں کچھ قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے فضائل بیان کیے جائیں گے، اور جو شخص صحیح طرح قرآن پاک کو ادا نہیں کر سکتا، تجوید کو ادا نہیں کر سکتا، قرآن پاک صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، وہ کیا کرے، کس طرح ادا کرے، اور کم از کم کتنی تجوید سیکھنا ضروری ہے، لازم ہے، یہ سب بیان کیے جائیں گے. سبق نمبر 2. قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت. قرآن مجید فرقان حمید اللہ عز و جل کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ وہ مقدس کتاب ہے جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، اور بے شمار منکرین خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلام مجید کی بدولت اسلام قبول کر کے کائنات کے عظیم رہنما بن گئے. یہی وہ صحیفہ آسمانی ہے جس کے کروڑوں انسان حفاظ ہیں. قرآن مجید ہی وہ کتاب مبین ہے جو ہر قسم کے تغیر و تبدل، تحریف و ترمیم کے بغیر موجود ہے. اس کو دیکھنا، چھونا، پڑھنا عبادت ہے. اس پر عمل دونوں جہاں میں سعادت مندی اور کامیابی کا ذریعہ ہے. مگر افسوس، آج کا مسلمان اس فانی دنیا میں اپنی دنیاوی ترقی و خوشحالی کے لیے نت نئے علوم و فنون سیکھنے سکھانے میں تو ہر وقت مصروف عمل نظر آتا ہے، جبکہ رب عز و جل کے نازل کردہ قرآن پاک کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی اور غفلت کا شکار ہے. حالانکہ اس کی تعلیم کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے. قرآن کی تعلیم کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، باوجود اس کے لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں. آئیے اب قرآن و حدیث کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کے فضائل سنتے ہیں. قرآن پاک کے 4 حروف کی نسبت سے قرآن مجید کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کے فضائل پر مبنی 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں پہ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کیے جائیں گے، جن سے یہ بیان ہوگا، یہ معلوم ہوگا کہ قرآن پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی کیا اہمیت ہے. یہاں مختصراً 4 پر ہی اکتفا کیا گیا ہے، 4 فرامین مصطفیٰ پر یہاں پہ اختصار کیا گیا ہے، ورنہ احادیث مبارکہ تو بہت زیادہ ہیں جو کتب احادیث میں دیکھی جا سکتی ہیں. نمبر 1. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. نبی مکرم شفیع معظم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے ہیں، اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بیٹھا رکھا ہے. صحابی اسی حدیث سے پاک کی وجہ سے مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسی حدیث نے مجھے یہاں بیٹھا رکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا
بہت بڑا کام ہے، جس طرح سیکھنا بہت بڑا کام ہے، اسی طرح سکھانا بھی بہت بڑا کام ہے۔ ایک صحابی رسول ایک حدیث پاک کی وجہ سے، اس فرمان مصطفیٰ کی وجہ سے مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ الہی الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ دوسری حدیث، افضل العبادتی قراءۃ القرآن، افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ افضل عبادت ہے، تو اسے قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنا چاہیے، لیکن صحیح تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اگر صحیح تلفظ اور صحیح تجوید کے ساتھ تلاوت نہ کی جائے تو ابھی آگے بیان کریں گے کہ اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہوگا، بلکہ گناہ اور اس کے لیے گناہ لکھے جائیں گے، اور اس کے تلفظ کے اعتبار سے اگر غلطی زیادہ کرتا ہے بعض اوقات گناہ بڑے گناہ لکھے جائیں گے، ورنہ کہ معنی فاسد نہیں ہوتا ہے، تو نماز کبھی کبھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز نہ کر پائے، اب تو یقینی ہے کہ اس کا معنی فاسد ہو جائے گا۔ جب معنی فاسد ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سرے سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بھی آگے بیان فرمانے لگے ہیں۔ تیسری حدیث، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، نبی مکرم شفیع معظم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اور حدیث پاک میں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہیں، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ دیکھو کتنا ٹائم لگتا ہے الف لام میم پڑھنے میں، بس تھوڑے وقت میں 30 نیکی ہو گئی۔ اس طرح اگر قرآن پاک ہم پڑھتے رہیں گے، نہ جانے کتنے حرف ہم پڑھیں گے اور نہ جانے کتنی نیکیاں ہمیں ملیں گی۔ نمبر 4، من تعلم القرآن وعلم واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنہ، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا کب؟ جو کچھ قرآن میں ہے اسے سیکھے سکھائے، نیز اس پر عمل بھی کرے۔ اگر عمل کرے گا تو قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ دیکھو اگر ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، قرآن ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ اب یہاں سے بتلائیں گے قرآن پاک کو خلاف تجوید پڑھنے کی وعید ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا ہے، اس کے بارے میں کیا وعید ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ تعلیم قرآن کے فضائل پر بے شمار احادیث مبارکہ کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ فضائل و اجر و ثواب اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ قرآن کریم کو درست تلفظ اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ غلط طریقے پر پڑھنا بجائے ثواب کے وعید و عذاب کا باعث ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، یعنی ان کے غلط پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پاک میں درست نہ ادا کرنے کی وجہ سے، مخارج کو صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ کتنے قرآن پاک کو پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن پاک لعنت کرتا ہے ان کے غلط پڑھنے کی وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوا ثواب، اجر و ثواب اور جو فضائل احادیث میں موجود ہیں، احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، یہ اسی صورت میں ہوں گے جبکہ تلفظ کے ساتھ اور صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ علم تجوید کی اہمیت پر فرمان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے بیان کریں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم تجوید کی فضائل پر
اہمیت پر کیا فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں، اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، یعنی ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے تو یہ فرض عین ہے۔ بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے، یعنی نماز سیدھے سے نہیں ہوگی۔ عوام بیچاروں کو تو جانے دیجئے، خواص کہلانے والوں کو دیکھیے کہ کتنے اس فرض پر عامل ہیں، یعنی کتنے اس فرض پر عمل کرنے والے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، کن کو؟ علماء کو، مفتیوں کو، مدرسوں کو، مصنفوں کو قل هو اللہ احد میں احد کی جگہ احد پڑھتے ہوئے، اور سورہ منافقون میں یحسبون کل صیحۃ علیہم میں یعصبون پڑھتے ہوئے، یعنی ہا کی جگہ عین پڑھتے ہوئے، ہم العدو فاحذرہم کی جگہ فاحذرہم، یعنی فاحذرہم کی جگہ فاحذرہم، ہا کی جگہ عین پڑھتے ہوئے، وہو العزیز کی جگہ وہو العزیز، یعنی زا کی جگہ زال پڑھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے دیکھا۔ بلکہ ایک صاحب کو تو الحمد شریف میں صراط الذین کی جگہ صراط الذین پڑھتے ہوئے سنا، یعنی ضا کے ساتھ، ضاد کی جگہ ضا پڑھتے ہوئے سنا۔ کس کس کی شکایت کیجئے، اور یہ حال اکابر کا ہے، پھر عوام بیچاروں کی کیا گنتی۔ اب کیا شریعت ان بے پرواہوں کے سبب سے اپنے احکام منسوخ فرما لے گی؟ نہیں، ان الحکم الا للہ، نہیں حکم نہیں مگر اللہ کا، یعنی حکم بس اللہ کا ہے۔ تو ان بیچاروں یعنی علماء اور جو بھی بڑے اکابر ہیں، ان کے اگر قرآن پاک کو صحیح طرح نہیں پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے جو قرآن پاک کو پڑھنا صحیح طرح سے پڑھنا فرض عین ہے، یہ منسوخ نہیں ہوگا۔ جس سے حروف صحیح ادا نہ ہوتے ہوں وہ کیا کرے؟ کوئی ایسا شخص ہے جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہو پاتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے، کس طرح نماز پڑھے، اس کے بارے میں یہاں سے بتلانے لگے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام میں ہے، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے، اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں، بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن کوشش کرے، اور صحیح پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہو تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ نہ انہیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس طرح نماز برباد ہو جاتی ہے۔ یعنی دو صورت بتائے، اگر کسی سے صحیح حروف ادا نہیں ہو پاتے تو اسے چاہیے کہ کوشش کرتا رہے، کوشش کرے اور صحیح ادا کرنے کی دن رات کوشش کرتا رہے۔ ایسا نہیں کہ بس تھوڑی دیر کوشش کر کے چھوڑ دے، دن رات اس میں لگا رہے، اور جہاں تک ہو سکے اگر کوئی ایسا امام ہے، پاس میں مسجد ہے جو صحیح قرات کرتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ اگر کہیں ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پہ امام صاحب صحیح قرات کرتے ہوں تو خود ان آیتوں کو پڑھے، ان صورتوں کو پڑھے جن کے حروف کو یہ صحیح طرح ادا کر سکتا ہے۔ اگر ان دونوں پر قادر نہ ہو، اگر یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو اس کی نماز تو ہو جائے گی خود کی، کیونکہ یہ کوشش کر رہا ہے۔ کب ہوگی؟ جبکہ دن رات کوشش کرتا ہو تب، کچھ دیر کوشش کرتا ہو تب نہیں، بلکہ اگر دن رات وہ کوشش کر رہا ہے اور یہ دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی جا رہی تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو جتنے جلد سے جلد ہو سکے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ نے قرات کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ واقعی وہ مسلمان بڑا بد نصیب ہے جو درست قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتا۔ واقعی بڑا بد نصیب ہے۔ 15ویں صدی کے عظیم علمی و روحانی شخصیت عاشق اعلیٰ حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ مدنی انعامات کا رسالہ بصورت سوالات عطا فرمایا ہے۔ آپ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات کے مدنی انعام نمبر 64 اور 70 کی روشنی میں اپنا محاسبہ فرمائیے۔ امیر اہل سنت مدنی انعام نمبر 64 اور مدنی انعام نمبر 70 میں کیا فرماتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں، اس پر غور کیجیے اور اپنا محاسبہ کیجیے۔ کیا آپ نے اذان اور اس کے بعد کی دعا، قرآن شریف کی آخری 10 سورتیں، دعائے قنوت، التحیات، درود ابراہیم اور کوئی ایک دعائے معثورہ، یہ سب مخارج سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ زبانی یاد کر لیے ہیں؟ یعنی جو ذکر ہوئے التحیات، دعائے قنوت، آخری 10 سورتیں، درود ابراہیم وغیرہ، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے انہیں مخرج کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ آپ نے انہیں یاد کر لیے ہیں؟ واقعی اگر کوئی مدنی انعامات پُر کرتا رہے اور ہمیشہ اس کو پُر کرتا رہے تو اس کا ذہن بنے گا۔ اگر وہ ان کو سیکھنے پر کوشش نہیں کرتا ہوگا، ان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہوگا، اگر وہ ہمیشہ مدنی انعامات پُر کرتا رہے گا تو کبھی نہ کبھی اس کا ذہن بن جائے گا کہ ہمیشہ اس پہ میرا زیرو ہو رہا ہے، اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا ہے، تو مجھے چاہیے اس پہ عمل کیا جائے۔ تو اس طرح وہ عمل کر پائے گا اور اپنے تلفظ کو درست کر پائے گا۔ مدنی انعامات پر کرنے کے بہت سارے برکات ہیں، تو چاہیے کہ ہم سب کو مدنی انعامات پوری کیا کریں۔ مدنی انعام نمبر 70 میں آپ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے مخارج سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ کم از کم ایک بار قرآن ناظرہ ختم کر لیا ہے اور اسے اس سال دہرا لیا ہے؟ سوال کر رہے ہیں، یہ سالانہ مدنی انعام میں درج ہے۔ کیا اس سال آپ نے قرآن پاک ایک مرتبہ صحیح تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا ہے اور اسے دوہرا بھی لیا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ایک سال میں ایک بار قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ، کم از کم ایک بار ہی صحیح ہمیں پڑھ لینا چاہیے، ناظرہ ختم کر دینا چاہیے۔ سوالات سبق نمبر 2، یہاں کچھ سوالات دے رہے ہیں تو اس میں سے مختصر طور پر ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی فضیلت پر احادیث مبارکہ مع ترجمہ بیان کیجیے۔ قرآن پاک کی فضیلت پر جو احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں سبق میں، اس میں سے آپ کو بیان کرنا ہے کچھ احادیثیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث ہے، افضل العبادت قراءۃ القرآن، افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ دوسری حدیث ترجمہ ہو گیا۔ تیسری حدیث ہے، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جو قرآن پاک سے ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اسی طرح چوتھی حدیث ہے، من تعلم القرآن وعلمہ واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنہ، جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، نیز اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرتا ہے، تو قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ اب سوال نمبر 2، قرآن پاک کو خلاف تجوید پڑھنے کی وعید بیان کیجیے۔ خلاف تجوید پڑھنے کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں
جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، یعنی ان کے غلط پڑھنے کی وجہ سے، صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، یہ اس کے وعید کے لیے کافی ہے۔ قرآن جس پہ لعنت کرے، آپ سوچیں پھر اس کا کیا مقام ہوگا، وہ کیسے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ سوال نمبر 3، کتنی تجوید سیکھنا فرض عین ہے؟ آپ کو بتلایا گیا کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے، اتنا سیکھنا فرض عین ہے۔ نمبر 4، جس سے حروف صحیح ادا نہ ہوتے ہوں وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں بھی بتلایا کہ جس سے حروف صحیح ادا نہ ہوتے ہوں وہ دن رات کوشش کرتا رہے صحیح ادا کرنے کی، اور صحیح طرح پڑھنے کی دن رات کوشش کرتا رہے۔ بس تھوڑی دیر محنت کر کے، تھوڑی دیر کوشش کر کے چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی شخص دن رات کوشش کرتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اسے چاہیے کہ جو صحیح پڑھنے والے ہیں، قرآن پاک کو صحیح طرح ادا کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھے، یا پھر وہ صورتیں، وہ آیتیں پڑھے جس کو یہ صحیح طرح ادا کر سکتا ہے، جن کے حروف کو یہ تلفظ کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، جبکہ یہ دن رات کوشش کرتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، کیونکہ علم دین پھیلانا ثواب کا کام ہے، اور جہالت کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی غلطیاں پائیں تو کمنٹ باکس میں اسے بتلائیں تاکہ اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔